گھڑی چور کی بات بھی ہوگی. جانتے ہو گھڑی چور کو توشہ خانہ چوری میں بھی ضمانت مل گئی ہے, اور اس کی بیوی جس کو پنکی پیرنی کہتے ہیں, جب توشہ خانہ سے چوری کرنی ہوتی ہے, جب ہیرے کی انگوٹھیاں رشوت میں لینی ہوتی ہیں, جب القادر ٹرسٹ کے بدلے 450 کنال زمین لینی ہوتی ہے, اس وقت پنکی پیرنی جو ہے وہ سرغنہ بن جاتی ہے چوروں کی گینگ کی, اور جب عدالت بلاتی ہے تو بڑا معصوم سا منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو گھریلو خاتون ہے. آج وہ قدرت کا مکافات عمل دیکھو. میں ٹرسٹی تھی اپنے بھائی کے لیے, انہوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے جھوٹی چیزوں پہ جھوٹے الزامات پر مجھے سزائیں دیں, اور آج ان کے منہ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جو پنکی پیرنی ہے وہ تو ٹرسٹی ہے. آج جب عدالت میں ضمانت کے لیے گئی, مریم نواز تو ضمانت کے لیے بھی نہیں گئی, 4 سال ان کا ظلم سہتی رہی, انتقام سہتی رہی. میں نے کہا میں ضمانت نہیں لوں گی, پکڑنا ہے تو پکڑو. اور آج جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت لے کے جا رہے تھے تو عدالت کے کمرے تک گاڑی گئی اور سفید چادروں کے حصار میں اس کو لے کر جایا گیا. تمہاری گھر کی خاتون کی عزت ہے تو لوگوں کی بیٹیوں کی, بہوؤں کی, بہنوں کی, بیویوں کی کوئی عزت نہیں ہے. جب تم اقتدار میں تھے اور لوگوں کی بیٹیوں کو دھکے کھاتے ہوئے قانون کی جو عدالتیں تھی ان کی راداریوں میں لے کر جاتے تھے, دھکے کھاتے ہوئے واپس لاتے تھے, تب تمہیں نہیں پتا تھا کہ اوپر ایک اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہے جو ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے. آپ سب کو میں قوم سے خطاب کر رہی ہوں. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, جس فتنے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, جس طوائف الملوکی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. اور یہ کرائسس کی یہ لہر اس دن پھوٹی تھی جب مقدمہ کوئی اور تھا اور سو موٹو کسی اور بات پر لیا گیا, اور اس کے بعد آئین کو ری رائٹ کیا گیا, 63A کو کی غلط تشریح کی گئی. میں آپ کو بتاؤں عمر عطا بندیال نے آئین کو کیسے ری رائٹ کیا. آئین یہ کہتا ہے, میرے بھائیوں دھیان سے سننا, آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کا رکن اپنی جماعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے. آئین یہ نہیں کہتا کہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. عمر عطا بندیال نے آئین کو ری رائٹ کیا اور یہ لکھا کہ وہ جماعت کا رکن ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا جو ایک وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا, آپ کے اوپر تو آئین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. جو چیز آئین میں نہیں لکھی وہ آپ نے کہاں سے لکھ دی. اور اس کے بعد میرے بھائیوں 4-3 کے فیصلے کو اپنی کرسی کے, اپنی طاقت کے غلط استعمال سے 3-2 کے فیصلے میں بدلا, اور پھر ہمیں کہا کہ 4-3 کے اکثریتی فیصلے کو نہ مانو اور 3-2 کے اقلیتی فیصلے کو مانو. اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ فیصلہ اکثریتی ہوتا ہے یا اقلیتی ہوتا ہے؟
ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے بدنیتی سے دیا؟ ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے جھوٹ بول کے دیا؟ اور اس کے بعد آپ نے یہیں پر نہیں رکے، آپ نے 4-3 کے معاملے میں اور 3-2 کے معاملے میں اپنے ساتھی ججز سے بھی جھوٹ بولا، اور اتنا جھوٹ بولا، کرسی کا اتنا غلط استعمال کیا کہ آپ کے ساتھی ججز، آپ کے فیلو ججز، آپ کے بردر ججز کی چیخ اٹھے کہ یہاں سے بدنیتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے عمران کی اتنی زیادہ اور ڈٹائی سے سہولت کاری کی عمر عطا بندیال صاحب کہ آپ کے فیلو ججز کو لکھنا پڑا کہ آپ جج نہیں ہیں، یو آر پولیٹیشین ان روبز، یعنی کہ کالے جو گاؤن آپ پہنتے ہیں اس میں چھپے ہوئے آپ ایک سیاستدان ہیں۔ اور کہا آپ کے فیلو ججز نے، مریم نواز نے نہیں کہا، پی ڈی ایم نے نہیں کہا، وکلا تنظیموں نے نہیں کہا، اپوزیشن نے نہیں کہا، حکومت نے نہیں کہا، آپ کے برادر ججز جو آئین اور قانون کا پاس رکھنے والے ججز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی کرسی اور اختیار کا غلط استعمال کیا، آپ نے سو موٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط استعمال سے آپ نے پورے سپریم کورٹ کو ون مین شو بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اور آپ نے اتنی عمرانداری کی، اتنی سہولت کاری کی، آئین اور قانون کا اس ڈٹائی سے قتل کیا کہ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ پہلی بار آپ کی اس عمرانداری کی وجہ سے پہلی بار سپریم کورٹ جیسی مقدس عدالت میں، سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بغاوت کی سی صورتحال کا سامنا ہے۔ ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں۔ ہم نے کیا فیصلہ ماننا ہے؟ پہلے تو آپ کے ساتھی ججز آپ کے فیصلے نہیں مان رہے۔